اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم حقوق کے اوپر کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ انسانی حقوق کیا ہے یا حقوق و فرائض کیا ہے۔ حق عربی زبان کا ایک لفظ ہے، یہ اسم ہے، اس کو مذکر کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حقوق حق کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی سچ کے ہے، سچائی، ٹروتھ، لائق کے ہے، ہونہار، واجب، کمپلسری، درست، صحیح، بجا، کریکٹ، جائز، بالکل جائز، اور انصاف کے ہے، یہ انصاف کے بھی ہے۔ حق باطل کی ضد ہے، یہ جو حقوق کی سنگولر حق ہے، حق باطل کی ضد ہے، یعنی حق اور باطل دو متضاد چیزیں ہیں۔ ہر وہ چیز حق ہے جو کہ فطرت کے عین مطابق ہو اور جس کا انکار ناممکن ہے۔ حقوق کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ انسان کی زندگی ساری کی ساری تاریخی حقوق کی جدوجہد میں گزری ہے۔ جنگیں ہوئی، مارکے ہوئے، دو قوموں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان معاہدے ہوئے، ٹریٹی ہوئی، ایگریمنٹس ہوئے، فسادات ہوئے، بغاوتیں ہوئی، یہ سب ہمیں حقوق کی یاد دلاتے ہیں۔ جب سے انسان پیدا ہوا، جب سے آدم کا اولاد پیدا ہوا، اس کی ہستی چند چیزوں، چند ضروریات کی محتاج رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات سے برتر اس لیے بنایا، یعنی انسان اشرف المخلوق ہے، اشرف ہے مخلوقوں میں، وہ اس لیے بنایا کہ انسان اپنی فہم و فراست، اپنی عقل، دانش سے ان تمام حقوق کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے اور اپنی ضروریات کے مطابق ان کا مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ لگاتار جدوجہد، اسٹرگل کرتا رہے، حالات کا مقابلہ کرتا رہے۔ انسان فطری طور پر ایک معاشرتی نفس ہے، جس کو بولتے ہیں سوشل کریچر ہے۔ اس کو عقل سلیم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل و سلیم سے نوازا ہے۔ انسانی حقوق کو اس لیے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق انسان کے تقدس سے ہے، انسان کی اور اس کی حفاظت انفرادی
اور اجتماعی ارتقاء کا سبب ہے۔ جہاں انسانی حقوق کو معطل، جس معاشرے میں انسانی حقوق کو معطل کیا جاتا ہے، اگنور کیا جا رہا ہے، کم کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کو، یا انڈر پریشر میں رکھا جا رہا ہے، وہاں معاشرہ یا وہ معاشرہ عروج کے بجائے زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی ترقی انسانی قدروں کی معراج ہے، انسانیت کی معراج ہے، انسانیت کی بلندی ہے۔ انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی اور عالمی یعنی گلوبل ضروریات کے تحت اور اس کی تسکین کے لیے اسے دوسروں کے ساتھ ربط و ضبط رکھنے پڑتے ہیں۔ اپنی ضروریات کی تکمیل ہر فرد کا حق ہے۔ اپنی بیسک نیڈ کی اس کو فل کرنے کی ضرورت ہر ایک شخص کو ہے، اور ان حقوق کی بازیابی کے لیے وہ مسلسل جدوجہد کرتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض بھی ہے۔ کیسے؟ ایک شخص کا حق، دوسرے شخص کا فرض۔ میرا فرض تو آپ کا حق، آپ کا فرض تو میرا۔ تو یہ ڈیوٹی اینڈ رائٹس، یہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اگر دو میں سے ایک کو بھی ہم اگنور کریں، ڈکلائن کریں، کم کرنے کی کوشش کریں، ڈنڈی مارے، تو ہم آپ کو آپ کا حق، یعنی کوئی معاشرہ دوسرے معاشرے کو یا معاشرے کے اندر افراد ایک دوسرے کی حق تلفی کا باعث بنیں گے۔ لہذا اس بات کا ہمیں قانون، اس کو ہم دو حصوں میں لے کر آئیں گے، ایک فطری حقوق اور ایک لیگل رائٹس، دونوں۔ تو یہ فطری حقوق کی ہم فی الوقت بات کرتے ہیں ابھی۔ فطری حقوق، یہ حقوق معاشرہ کی سیاسی تنظیم سے بہت پہلے وجود میں آ چکی ہے، اور دیگر تمام حقوق یعنی فطری حقوق ماں ہے دیگر تمام حقوق کے۔ اس کو بولتے ہیں مدر آف رائٹس۔ کیا ہے؟ نیچرل رائٹس، جو انسان کے بنیادی حقوق ہے، جو انسان کے فطری حقوق ہے، وہ ہے اس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ فطری حقوق کیا کیا ہے؟ فطری حقوق یا نیچرل رائٹس قانون قدرت کے عین مطابق ہے، اور ان کی بنیادی حقوق کی حفاظت خود خدا کی ذات کرتی ہے۔ فطری حقوق جیسے معاشرے میں کوئی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، جیسے ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کو نرچ کرے، ٹیچ کرے، اس کی تربیت کرے۔ ایک بچے کا حق ہے، ایک ماں کا فرض ہے کہ یہ فطری حقوق کے انڈر میں آتا ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ میرج کے نتیجے میں
ہیومن رائٹس چارٹر آف ہیومن رائٹس کا پہلا آرٹیکل فرسٹ ہے جس میں میرج رائٹس، مگر یہ آیا ہے 1946-48 اراؤنڈ دیٹ ایجز. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اس کا حق ملنا شروع ہو جاتا ہے. جب بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کو معاشرہ، اسپاؤس اس کو اس کا حق دیتا ہے، اس کو دینا پڑتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ فطرت کی طرف سے ہے. تو فطری حقوق سے اگر کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو معاشرہ اس کو، اسپیشلی ایسٹرن معاشرہ، ویسٹرن معاشرے میں بھی بچے اور ماں کا بڑا حق ہے ایک دوسرے کا، بلکہ قانون بھی اس کو، دونوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ماں پہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھرپور طریقے سے اس کی ٹیک کیئر کرے، اور یہ اس کے قوانین بھی بنے ہوئے ہیں ویسٹرن میں. بٹ ایسٹرن میں اس کو معاشرہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کے پڑوسی پھر اس کو پسند نہیں کرتے کہ یار یہ اپنے بنیادی فرض سے کوتاہی کر رہا ہے. تو بس یہ چھوٹی سی بات فطری حقوق پہ ہم نے کی. اب انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ہم اخلاقی حقوق کی بات کریں گے.